إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وما كانوا محتدين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے تعلق سے بہت سی صورتوں میں ان کی علامات، ان کی نشانیاں بتائیں. یعنی وہ نشانیاں جب قرآن نے بیان کی تو ان نشانیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھنے لگے کہ اب کوئی منافق بچے گا نہیں. یعنی اللہ نے ہر ایک کو واضح کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے. اتنی ان کی علامات اور نشانیاں ذکر کی. اور یہ بات آپ گزشتہ جمعے سن چکے کہ نفاق کوئی قابل تعریف عمل نہیں. منافقت جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھنا ہے اور اندر سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور کچھ عملی نفاق ہیں وہ بھی قرآن مجید نے ذکر کیا، حدیث نے ذکر کیا. اور مقصد یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. تمہارا عمل جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہو،
یہ لفظ ہم بہت دفعہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خالصتاً، مخلص، اخلاص، خلوص، لیکن ان لفظوں کے جو اندر گہرائی چھپی ہوئی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ منافق بعض موقعوں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، بعض موقع پہ کسی اور کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے دیکھیں ہم تو ادھر سے بھی محفوظ رہے، ادھر سے بھی محفوظ رہے۔ ایسا نہیں۔ دین کے معاملے کے اندر اس طرح کا طریقہ کار کوئی فائدے مند طریقہ کار نہیں کہ انسان کبھی چاہے تو دین پر عمل کر لے، کبھی چاہے تو دین سے اتر کر دوسری طرف چلا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ان منافقین سے جب یہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ، اپنی اس روش سے لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی انہوں نے اپنے اس فساد کو اصلاح کہا۔ تو آپ ذرا سوچئے پھر ان کا فساد کیا ہوگا؟ وہ اپنے فسادی معاملات کو اور فسادی کارروائیوں کو بھی اصلاح کا نام دیتے، تو پتہ نہیں پھر فساد کس چیز کا نام؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں یہ بتایا کہ الا انہم ہم المفسدون، حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور تک بھی نہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کیا سودا کر رہے، کہ ہم فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں تو کیا فساد کو اصلاح کا نام دینے سے یہ اصلاح ہو جائے گی؟ اور فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ یہ ایک جواب میں کہتے ہیں کہ نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو سفہاء کہا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، یہ بے وقوف ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ یہ بے وقوف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو کیونکہ بظاہر اسلام کا ایمان کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں وہاں بھی دیکھا تھا۔ کہنے لگے وہ تو ایسے ہی ہم ذرا ٹائم پاس کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ اس کی علماء مفسرین نے اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ خرید و فروخت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں جس کو عربی کے اندر مبیع کہتے ہیں، کوئی چیز وہ کوئی بھی ہو
جو آپ کے کھانے سے تعلق رکھتی ہو، پینے سے تعلق رکھتی ہو، پہننے سے تعلق رکھتی ہو، ایک چیز ہے جس کو مبی کہتے ہیں، اور دوسرا سمن، پیسے، کرنسی۔ تو آپ کرنسی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور پھر مبی کو جو چیز آپ نے خریدنی ہے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اب مثال یہ بنی کہ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، انہوں نے ایمان کی اس دولت سے، اس کرنسی سے کیا خریدا؟ ضلالت کو، گمراہیت کو۔ حالانکہ طریقہ کار یہ رہا کہ آدمی پیسے دے کر اچھی چیز خریدتا ہے، جب سودا کرتا ہے تو عقل مند آدمی کی نشانی کیا ہے؟ اچھے کاروباری کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جب رقم خرچ کرتا ہے تو پھر اچھی چیز لیتا ہے۔ انہوں نے ایمان جیسی چیز کو قیمت بنایا اور اسے دے کر کفر خریدا، گمراہیت خریدی، ضلالت خریدی، اندھیرا خریدا ایمان کی روشنی دے کر۔ فما ربحت تجارتہ، فرمایا ان کی اس تجارت نے انہیں فائدہ نہیں دیا، اس تجارت کا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کرنا۔ یہ علامات قرآن مجید میں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ان منافقین کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، تم اس چیز کو اپنا لو۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، پیغمبر آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ پھر اس راستے سے لوگوں کو روکیں گے۔ نہ یہ نہیں کرنا، ہمارے باپ دادا پردادا کیا کرتے تھے۔ یہ کام جو آپ بتا رہے ہیں، یہ چیز بھئی یہ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے، صحیح حدیث ہے، وہ بات تو سب ٹھیک ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن پھر اتنے سارے جو علماء ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ بات سنی، ایک شخص کو دکھائی روایت بخاری کی، اس نے خود پڑھا، ترجمہ پڑھا، سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا یہ بات تو سب صحیح ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اگر تیرا دل نہیں مانتا تو پھر تجھے تو اپنے دل کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے۔ تیرا دل قرآن اور سنت کو قبول نہیں کر رہا تو یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے، شقاوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آ بھی جائیں اور پھر بھی تم یہ کہہ کر اسے رد کر دو کہ میرا دل نہیں مانتا۔ آپ کا دل مانے یا نہ مانے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح صحیح فرمان موجود ہے تو اب تو کسی قسم کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب تو عافیت کی راہ یہی ہے کہ اسے مانو۔ اور میں مذبذب منافقین کی حالت یہ ہے کہ مذبذبین بین ذالک، یہ ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں،
شک میں رہتے ہیں، نہ وہ اس طرف آتے ہیں نہ وہ اس طرف جاتے، اس کے درمیان رہتے ہیں۔ کبھی اس کی بات سنیں گے، کہتے ہیں یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے، پھر اس کی بات سنتے ہیں تو وہ بھی دلائل دے رہا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کی روش اختیار کرتے کہ جناب پتہ نہیں کون سچا ہے کون غلط ہے، دونوں ہی قرآن پڑھ رہے تھے، دونوں حدیث پڑھ رہے تھے۔ ہماری ذہنی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ مارکیٹ میں اگر کوئی ہم چیز لینے جاتے ہیں اور پتہ چلے کہ مارکیٹ میں 2 نمبر چیز بھی ہے تو کتنا احتیاط کر کے جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اور پھر جب پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے ہاں نقلی یہ ہے، اصلی کے پیچھے یہ لکھا ہوگا، اس پر اس طرح کا مونوگرام ہوگا، اس طرح کی مہر ہوگی، اس طرح یہ لکھا ہوا ہوگا، وہ اصلی ہوگا۔ ہم ایک دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کتنی تحقیق کرتے ہیں، کیا آخرت کے حصول کے لیے اتنی بھی ایک انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ کہہ کر ایک انسان بری ذمہ ہو جائے گا کہ کیا کرے بھائی، یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں آیا، یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں آیا۔ کم از کم اتنا تو تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ تمہیں اگر کوئی صحیح حدیث دکھا دے اور تم اسے پڑھ لو اور صحابہ کا تابعین کا اس پر عمل ہو، پھر اسے مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص کہے نہیں میرے پاس بھی حدیث ہے، اس کے کہنے سے تو معاملہ نہیں بنے گا۔ اس حد تک تو تحقیق ہونی چاہیے، اس حد تک تو کوشش ہونی چاہیے۔ جس دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 12ویں پارے میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں، انسان ہو یا جانور ہو، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ ہر ایک کو رزق دے گا۔ اللہ نے اس پورے قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، ایسے ہی ہر بندے کو جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پہنچائے گا، ایسا نہیں۔ اس کے لیے یہ شرط رکھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اسے ہدایت سے سرفراز کر دیں، ہم اسے ہدایت دیں، اور جو منہ موڑ لے گا نہیں آنا چاہے گا تو نولہ ما تولی، وہ جس طرف پھرے گا ہم اس طرف پھیر دیں۔ نفاق تو ایک انتہائی اہل ایمان کے لیے خطرناک قسم کی بیماری ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں میں یہ نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس نفاق کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ جو اللہ تعالی احکامات شریعت نازل فرماتا منافقین کے لیے اور مصیبت ہو جاتی۔ یہ تو جملہ منافقین کا تھا کہ ہم نماز بخشوانے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے، آج مسلمان یہ باتیں کرتے۔ ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا پریشانی کا موجب ہے، اہل ایمان کے لیے تو نہیں۔ اہل ایمان تو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ نفاق سے بچنے کی
کچھ صورتیں ہیں، کچھ اعمال ہیں جس کو کرنے سے انسان نفاق سے بچ سکتا۔ سب سے پہلے اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، نماز کے اندر، عبادات کے اندر سستی کو، غفلت کو دور کرو، کیونکہ یہ علامات تھی منافقین کی کہ ان کو اوپر نمازیں بھاری ہیں، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کم از کم شارحین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کم از کم جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد، اور جو پورے دن کی مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، سوتے وقت کی دعا ہے، جاگتے وقت کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بازار میں چلنے کی، وضو کرنے کی، قضاء حاجت کے لیے جانے کی، قضاء حاجت سے نکلنے کی، یہ مختلف قسم کی دعائیں کوئی شخص پڑھے اور نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے تو کہتے ہیں پھر یہ منافقین کی فہرست میں نہیں رہے، پھر یہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا میں نہیں آئے گا۔ منافق تو بالکل ایک رسمی طور پر چند باتیں، چند کلمات کہتے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی اب یہ زنگ اترے گا کیسے؟ فرمایا کہ تلاوت قرآن سے، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا، موت سے غافل نہ رہنا۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کر مسجد میں تسبیح پڑھنا شروع کر دے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، نہیں، جو کام کرے تو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کام کرے گا جس کے سامنے موت حاضر ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بڑا اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، بڑا ہنرمند سمجھتا ہے، اپنی مکاریت سے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتا ہے، اور لوگ اس کے ترویدہ ہو جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کی یہ ساری چالاکی یہ دنیا کی حد تک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جب منافقین، مشرکین یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بخش رہا ہے، اللہ اہل ایمان کو معاف کر رہا ہے، تو یہ بھی بھاگے جائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہمیں اپنے رب کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ساری زندگی شرک میں گزری، نفاق میں گزری ہے، کفر میں گزری ہے۔ کہنے لگے ہم اس طرح بولیں گے، دنیا کے اندر بھی ہم ایسے بولتے تھے، ہم نکل جاتے تھے۔ یہ سمجھا کہ آخرت میں بھی بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی بات کریں گے پھر اللہ تعالی ان کے منہ پر مہر لگا دے، تالا لگا دے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے ہاتھ بتائیں گے، ان کے پاؤں بتائیں گے کہ ہاں اے اللہ اس نے یہ سارے جرم کیے ہیں، یہ سارے شرک کیے،
اب یہ انسان اپنے اعضاء سے کہہ رہا ہے لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہر چیز کو زبان دی۔ اللہ جس سے چاہے بلوا لے۔ تو نفاق سے بچنے کا بھی شریعت نے راستہ بتایا کہ انسان ہمیشہ سچ کو لازم پکڑے، جھوٹ کو مذاق میں بھی نہ بولے، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اور اعمال سے سستی کو دور کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اے اللہ میں بدبختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والنفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء الاخلاق، اور اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں میں دینداری کمال درجے کی ہوتی ہے، لیکن زبان سے وہ لوگ صحیح نہیں، ان کی زبان اچھی نہیں، گالم گلوچ، مار کٹائی، فتنہ فساد۔ زبان کی حفاظت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے ضمانت دے ایک چیز کی؟ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں ضمانت دیتا ہوں، آپ جو بھی وعدہ لے لیں۔ آپ نے اپنی زبان نکالی اور فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کبھی سوال نہ کرو۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ کبھی کوڑا بھی گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے یہ اٹھا کر کے، پھر خود سواری سے نیچے اترتے ہو۔ تو پھر انسان دعا بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان چیزوں سے، ان رذائل سے، ان بری خصلتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ بہت زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے معاملات کو کنٹرول کریں، اور نفاق کسی بھی صورت میں ہو، چاہے نفاق کی ایک خصلت بھی ہو تو وہ کوئی خصلت قابل تعریف نہیں، کوشش یہی ہو کہ اس خصلت کو بھی چھوڑ دے، اس عادت کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے کچھ جماعتی ساتھی بیمار ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں. اقبال بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں، حبیب بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. محمد اعظم کی آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے، اللہ اسے بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور زبیر بھائی کے کچھ کاروبار میں کام کاج میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس پریشانی سے نجات فرمائے. اور بھی جو لوگ معاشی پریشانیوں میں ہے، آج کل معاشی طور پر لوگوں کے حالات واقعتاً بہت ہی برے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی عزت آبرو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاشی پریشانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمجاهدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حرر المسجد الأقصى من عيد اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى من عيد اليهود. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.